ایکٹیویٹیز پہ ایک خاص قسم کا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ بڑی بڑھ چڑھ کے سوشل میڈیا پہ تنقید بھی کرتا ہے کہ فیض صاحب نے مزدوروں کی بات کی، محنت کشوں کی بات کی، انہوں نے پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کی اپنی شاعری میں، لیکن ان فیسٹیولز پہ ان کی ان طبقات کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس بات میں سچائی ہے، لیکن یہ کلی سچائی نہیں ہے، اس میں یہ جزوی طور پر یہ بات سچ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ سچ کیسے ہے یا جزوی طور پر یہ بات سچ کیسے ہے۔ اس میلے کے اندر، فیسٹیول کے اندر کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی مزدور کو، کسی محنت کش کو آنے سے روکا گیا یا ان پہ بین ہو۔ وہ آ سکتے ہیں بھئی، آئیں، ایسا کوئی یہاں پہ کوئی سیٹ اپ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ بین ہے یا ان کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات جو ہے نا، جو اس کی جو دوسرا جو پہلو ہے کہ جزوی طور پر سچ ہے، تو جزوی طور پر یہ بات اگر اس کا ریبٹل ہو سکتا ہے تو جزوی طور پر سچ کیسے ہے؟ یہ جو کلیم جو کیا جائے، یہ جو کرٹیسزم جو کی جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ بہت سے یہاں پہ سیگمنٹس انگریزی میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو جب انگریزی کے اندر ایک کچھ سیگمنٹس ہو رہے ہیں، کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں، کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو اس سے تو اس طرح سے ایک محنت کش یا کم پڑھا لکھا جو مزدور آدمی ہے وہ تو مستفید نہیں ہو سکے گا نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اگر آپ ان کا اس بار کا میں نے ابھی دیکھا نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جو پچھلے جو 2-3 جو یہاں پہ فیسٹیولز ہوئے ہیں ان کا جو سیگمنٹ پورا جو اسکیجول ہوتا تھا، اس کو دیکھو، اس میں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شاید سوسائٹی کے ساتھ تو تعلق ہے یا نہیں، فیض کے فکر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی واقعی آپ کی جو بات کہ کھلا تضاد ہے اس کے اندر۔ اس چیز کو مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کو ان کے منتظمین جو ہیں یا ان کے جو اولادیں اس فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ جو لیتی ہے، جو منتظمین کے فریض انجام دیتے ہیں، انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ کچھ سیگمنٹس ایسے ہونے چاہیے جو خالصتاً محنت کش طبقے کے لیے ہوں اور مزدوروں کے لیے ہوں۔ مطلب یہاں پہ اگر گیت بھی گائے جا رہے ہیں تو وہ انگریزی دھنوں کے ساتھ، تو وہ ترانے وہ یہاں کے لوکل ہمارے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ وہ ترانے، وہ گیت فیض کے اپنے یا وہ پنجابی کے یا وہ یہاں کے اس دھرتی کے ساتھ جڑتے والے ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک میرا، باقی عارف صاحب بات کریں گے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فیض کا کلام ہے، ان کی شاعری ہے، اس کی لینگویج ہے، وہ مزدور طبقہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض صاحب نے مزدوروں کے لیے لکھا، شاعری کی، لیکن مزدور اس شاعری کو خود سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ایک کویشچن ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ اب اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے فیض کے حوالے سے۔ ہاں، جالب کی بات کر سکتے ہیں۔ جالب جو ہے وہ اس لحاظ سے عوامی شعر ہے، فیض عوامی شعر نہیں ہے، وہ بیسیکلی ایک خاص طبقہ ہے، اپر کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے، جہاں تک فیض نہیں، مگر بات تو انقلاب کی کرتے ہیں نا وہ بھی، اب یہ بھی تو دیکھیں نا، اب وہ انقلاب کی جو بات کر رہے ہیں، میں سوری ٹو کٹ، وہ انقلاب کی بات کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ انقلاب جب آئے گا تو اس کے بعد جو تخت جب گرائے جائیں گے تو اس کے بعد جو برسرکدار لوگ آئیں گے وہ کوئی ایلیٹ لوگ ہوں گے یا ان کو وہ نہیں سرا رہا۔ اب آپ مجھ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کو ہی کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے وہ جینونلی ہے، اور وہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں فیض کے حوالے سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فیض کی اپنی لینگویج، اپنی شاعری، مزدور طبقے میں سمجھنے والے لوگ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ہوں گے۔ ہاں، جالب کا اگر پروگرام ہو تو وہ اس کی چونکہ شاعری بھی وہی ہے، اس کی لفاظی وہی ہے، اس کا مدعا وہی ہے۔ فیض کا مدعا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے جالب کے اور فیض کے مدعا میں، یا کافی حد تک شاعری ان کی ایسی ہوگی، لیکن جو الفاظی ہے، جو ادائیگی ہے، وہ بہت فرق ہے۔ جالب کی عوامی شاعری ہے، عوامی انداز ہے، اس کو اگر یہاں پہ گایا بھی جائے، پڑھا بھی جائے تو مزدور آدمی سمجھ لے گا، لیکن فیض کی شاعری کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ گیپ ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ رہے گا۔ یہاں پہ یہ تو ہو سکتا ہے
کہ مزدور کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ ایسے جیسے مثال کے طور پہ پنجابی کے فوک جو گلوکار ہیں اس طرح کے لوگوں کو بلایا جائے، لیکن فوک گلوکار وہ فیض کی شاعری تو پھر نہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ نیچرل گیپ ہے. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض کا یہ بڑا پن بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے بات کی باوجود اس کے کہ وہ مزدور نہیں تھے. اس کو آپ پوزیٹیولی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن فیض پہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ فیض نے اگر مزدور کی بات کی تو ان نے جو لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی، جو شاعری کرنی چاہیے تھی، پھر وہ مزدور کی زبان اختیار کرتے. آیا وہ مزدور کی زبان بول بھی سکتے تھے یا نہیں بول سکتے تھے؟ اور اگر وہ شاعری کرتے مزدور کو سمجھانے کے لیے تو وہ پھر اتنی اچھی شاعری ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک پھر دوسرا میں کوشچن ہے. لینگویج اور ادب میں معیار کیا ہوتا معیار کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے. کہ صدام صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپ نے جو بات ابھی کر دی ہے نا، یہ آپ کی بات کا جو رخ ہے نا وہ ادبی تنقید کی طرف چلا جاتا ہے. فیض صاحب کو محض مزدوروں کا شاعر کہنا یا مزدوروں کی شاعری تک محدود کر دینا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. فیض نے مزدوروں کی شاعری سے لے کر یعنی مزدوروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاعری کی اور کچھ ان کی زبان میں کی بھی ہوگی. آپ ان کی پنجابی شاعری بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پنجابی شاعری دیکھیں تو وہ بہت اچھی ہے اور وہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی پنجابی کو سمجھ نہ آتی یا ان کے لیے مشکل ہو، بالکل ایسی بات نہیں ہے. باقی اب اردو کی طرف آئے نا تو اردو میں یہ ہے کہ انہوں نے مطلب آپ یوں کہنے کہ انہوں نے اثر یا انفلوئنس کس پہ ڈالا؟ ان کی شاعری نے مزدوروں پہ ڈالا ہے، محنت کشوں پہ ڈالا ہے. جو انلائٹنڈ لوگ ہیں، روشن خیال لوگ ہیں، لبرلز، یہ تمام ان لوگوں کے وہ ترجمان بھی ہیں، ان کو اثر اور ان پہ ان کی شاعری نے اثر بھی ڈالا ہے. تو یہ نہیں. اور یہ پوری جو لیفٹ کی جو پوری جو یہاں پہ پاکستان کا جو لیفٹ کی جو پوری ایک موومنٹ ہے اور جو پورا ایک لیفٹ جہاں پہ ہے اس کے وہ ایک بڑے شاندار اور بڑے اچھے نمائندے ہیں پاکستان کے اندر. ایک مطلب ہے کہ ایک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. میں صرف آپ کی بات پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، پورا نظریہ ان کی شاعری کے اندر ریاض صاحب، کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف انہوں نے مزدوروں کے لیے لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مزدور نہیں تھے لیکن انہوں نے مزدوروں کے لیے لکھا. ہاں صحیح. یہ ان کا ایک لحاظ سے اچھا کنٹریبیوشن ہے ان کی اپنی ذات کے حوالے سے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ مزدور کی، یہ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزدور نہیں آ رہے تو میں آپ کو وہ ریزن بتا رہا ہوں. ایک ریزن بتائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیض کا کلام سمجھ نہیں پا رہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوئے. اس کے ساتھ اور فیکٹرز بھی ہیں نا. مثلا یہاں پہ سٹال لگے ہوئے، کھانا مہنگا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، چائے مہنگی ہے تو وہ پھر اگر آتے تو کھانے کے لیے، چائے کے لیے آتے نا. ہم لوگ جو آ رہے ہیں سبھی کچھ ہے نا. ان کو وہ اپنے آپ کو اپنی جڑت جو ہے نا، اپنی جڑت جس وہ گیٹ اپ میں ہے مثال کے طور پر، یا ان کا جو معاشی جو ان کا جو سیٹ اپ ہے، ان کا معاشی جو ان کا ایک اپنا جو جس قد و قامت کے ہیں بیچارے، تو اس حساب سے اپنے آپ کو ان کی یہاں پہ جڑت نہیں بن پاتی. وہ یہاں پہ اس طرح کے ان کو شاید یہاں کے لوازمات وہ پورے نہیں کر پاتے، اور شاید ان کو ممکن ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ کئی مزدور یہاں پہ آ کے احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے. یہ تو بہت چکا چوند یہ روشنیوں والی جگہ ہے اور یہاں پہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے ریاض صاحب، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ فیض صاحب مزدور کلاس کے آدمی نہیں تھے. جب وہ آدمی نہیں تھے تو اس کے ساتھ ان کی جو لینگویج تھی، ٹھہر جائیں، تو ان کی جو لینگویج ہے، ان کا جو کلام ہے وہ بھی مزدور کلاس کا تو نہیں ہو سکتا. اور ان کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹ ہوئے ہیں وہ بھی مزدور کلاس کے نہیں ہیں. جب وہ سارا کلچر جو ان کو جب سامنے لایا جائے گا، ایک ایونٹ کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی مزدور کلاس کے نہیں ہیں. جب یہ سارا کچھ مزدور کلاس نے بنایا نہیں ہے، فیض مزدور کلاس کے نہیں ہے، ان کی شاعری مزدور کلاس کی نہیں ہے، تو مزدور کس طرح سے؟ میرے خیال میں آپ کی طرف سے بہت سیویئر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. یار کرٹیسزم کی بات نہیں، آپ بات کو فالو کریں، سمجھے کہ بات کہنے کا ایک ہم گیپ کو، یہ جو گیپ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کبھی گیپ کی طرف ہو جاتے ہیں کہ گیپ تو ہے، پھر ریزن پہ بات کریں. ریزن پہ آپ بات نہیں کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گیپ ہے. گیپ کیوں ہے؟ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ گیپ اس لیے ہے کہ مزدور کلاس کے آدمی نہیں تھے فیض. ان کا کلام مزدوروں کے لیے تو ہے لیکن ان کی لینگویج جو ہے وہ مزدور کلاس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ فیض کی لینگویج ہے.
جو خود مزدور کلاس کے نہیں ہیں. پھر ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ جو لوگ ہوئے, ان کے ساتھ جو اپنی جو گروپنگ ہوئی, جو اس کے لوگ ان کو چاہنے والے بنے, ان کے قریب ہوئے, وہ کون تھے؟ وہ بھی مزدور کلاس کے نہیں تھے. تو جب ان کو یہاں پہ ایز اے ایک سیلیبریٹی جب ان کو یہاں پہ سامنے لایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ ہی لانے والے ہوں گے جو ان کے قریب تھے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ ماحول جو ہے وہ اس طرح سے بنتا جو مزدور کی جڑت کا سبب بنتا؟ وہ آپ تو خود بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں بن رہا. تو نہیں بن رہا جب, تو اس کی ریزننگ پہ بات کرنی چاہیے, کرٹیسزم نہیں ہے یہ, کرٹیسزم کی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ریزننگ پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے مزدور یہاں پہ نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے, یہ وجہ ہے. اس پہ بات کریں, ریزننگ پہ آپ بات کریں کہ یہ ریزن نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اور ہے. اس کی تو میں نے آپ کو نا وجوہات بتائی ہے کہ ان کو تھوڑا سیٹ اپ میں ایسی چینج مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا سستا ہونا چاہیے, کہ سٹال ہیں وہ مطلب چیزیں سستی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ پورا جو ماحول ہے, پورا انوائرمنٹ ہے, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ الحمرہ جو ہے یہ خود بھی یہ مزدور کلاس کے لیے نہیں ہے, یہ مزدور کلاس کو پریزنٹ نہیں کر رہا, یہ کلچر ہی ڈیفرنٹ ہے. ہمیں اس گیپ کو پوری طرح سے یہ کہے بغیر کہ اس پہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کرٹیسزم ہے, اس کی ریزننگ دیکھنی چاہیے نا کہ کیوں یہاں پہ مزدور کلاس نہیں آتی. آپ چلیں میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. کریں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. اچھا آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ کیا مزدور یا محنت کش طبقہ کی نمائندگی یا ان کی آواز اٹھانے والا کوئی اپر کلاس کا بندہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. ویسے پوچھ رہا ہوں, کیا پس طبقے کی نمائندگی کوئی اپر کلاس کا بندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا, فیض نے بھی کی ہے. ہاں جی, یہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے سمجھنے کے لیے جو لیول چاہیے اسٹڈی کا, سوچ کا, وہ عام مزدور بیچارے کا ہے نہیں ہے, اس وجہ سے گیپ ہے.